بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 103 سے 108 تک۔ پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا کثرت حق کا معیار نہیں اور پاک اور ناپاک دونوں کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ اس بات کا حکم دیا گیا کہ جیسے تفرید گناہ ہے ویسے ہی افراد بھی گناہ ہے، یعنی حرام کو حرام اور حلال کو حلال جانو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں علم الغیب تھے۔ اس رکوع میں شاعر اللہ کے تعظیم کا حکم دیا گیا ہے کہ حالت احرام میں خشکی کا شکار کرنا حرام ہے اور ان کے ارتکاب کی صورت میں کفارہ ادا کرنا پڑے گا، البتہ سمندری شکار حلال ہے۔ پھر بیجا سوالات کی ممانعت فرمائی گئی۔ آج ہم پڑھیں گے، یہاں ان 4 چیزوں کا ذکر آ رہا ہے جو ان کے یہاں خواہ مخواہ بہت زیادہ مقدس ہو گئی تھی۔ یہ اللہ تعالیٰ کے ان 4 شاعر کے مقابلے کی 4 چیزیں ہیں جن کا ذکر پیچھے آیت نمبر 97 میں ہوا ہے۔ جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس۔ وہاں ان 4 چیزوں کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ واقعتاً اللہ کی شریعت کے اجزاء ہیں، ان کی حرمت، ان کا احترام کرنا اہل ایمان پر لازم ہے، لیکن یہاں توجہ دلائی جا رہی ہے کہ کچھ چیزیں تمہارے یہاں ایسی رائج ہیں جو دور جاہلیت کی مشرکانہ یادگار ہیں، اور آبا اجداد کی تقلید کی ممانعت کی جا رہی ہے جبکہ وہ لا یعلمون اور لا یہتدون ہو، مطلب علم سے بھی کوڑا ہو اور راہ راست پر بھی نہ ہو، یعنی جب باپ دادا گمراہ ہو، ہدایت پر نہ ہو، لیکن اگر وہ ہدایت پر ہو تو قرآن ان کی تقلید کی ترغیب بھی دیتا ہے، جیسے کہ یوسف علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میں نے اپنے آبا اجداد کی اتباع کی۔ اس کے بعد مسئلہ وصیت اور اصلاح شہادت، گواہی کا ذکر ہے کہ گواہی 2 معتبر مسلمانوں کی ہونی چاہیے، لیکن اگر بوجہ مجبوری مسلمان میسر نہ ہو تو غیر مسلم کو بھی گواہ بنا سکتے ہیں۔ آیت نمبر 103۔ ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا صاحبۃ ولا وسیلۃ ولا حام ولکن الذین کفروا یفترون علی اللہ الکذب واکثرهم لا یعقلون۔ اللہ نے نہ تو بحیرہ کو کچھ چیز بنایا ہے، نہ صاحبہ، نہ وسیلہ اور نہ حام کو، لیکن یہ کافر اللہ پر افترا یعنی جھوٹ گڑتے ہیں اور ان کی اکثریت عقل سے عاری ہے۔ یہاں پہ دیکھیے چند آیات پہلے کعبہ اور حج کے سلسلہ میں شاعر اللہ کا ذکر آیا ہے، اب اس کے مقابلے یعنی شاعر کفر کا ذکر آ رہا ہے۔ ما جعل اللہ، نہیں بنایا اللہ نے، یہاں جعل بمعنی مقرر کیا یعنی کوئی قانون نہیں بنایا۔ من بحیرتن، بحیرہ میں سے، ولا صائبہ اور نہ صائبہ کا، ولا وسیلہ اور نہ وسیلہ کا، ولا حام اور نہ حام کا۔ اللہ نے نہ بحیرہ، نہ صائبہ، نہ وسیلہ اور نہ حام کچھ بھی مقرر نہیں کیا، کیونکہ دیکھیے دور جاہلیت میں اسلام سے کئی 100 سال پہلے مکہ میں جاہل مشرکین نے بغیر اللہ کے حکم کے اپنی طرف سے بہت سے بیکار رسمیں ایجاد کر کے اپنی طرف سے چیزیں اپنے اوپر حرام کر لی تھی انہوں نے، اور ان رسموں کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرتے تھے، یعنی کہتے تھے کہ یہ اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے۔ ان آیات میں اس کا بھی رد فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ رسم ہرگز مقرر نہیں کیا۔ کیا تھی وہ رسوم؟ بحیرہ کا لفظ بحر سے نکلا ہے، اس کا معنی ہے کان چیری ہوئی۔ بحیرہ اس جانور کو کہتے تھے جس کا دودھ بتوں کے نام پر وقف کر دیا جاتا تھا، دوسرا کوئی اس کے دودھ سے اس کا دودھ جو ہے وہ اپنے کام میں نہیں لا سکتا تھا۔ صاحبہ اس جانور کو کہتے تھے جو بتوں کے نام پر چھوڑ دیے جاتے تھے اور کوئی کام اس سے نہیں لیتے تھے۔ وسیلہ اس اونٹنی کو کہتے تھے جس کے بچہ جو ہے وہ مسلسل مادہ ہوتی تھی، ایسی اونٹنی کو مبارک سمجھ کر بتوں کے نام پر چھوڑ دی جاتی تھی۔ حام اس نر اونٹ کو کہتے تھے جس کی نسل سے متواتر یعنی یکے بعد دیگرے 10 بچے پیدا ہو جاتے تھے، ایسے اونٹوں کو بھی کام کاج سے آزاد کر کے بتوں کے نام پر چھوڑ دیا جاتا تھا۔ ایسے جانوروں سے نہ سواری لیتے، نہ ذبح کرتے، نہ ان پر بوجھ لادتے، ان کو چراگاہ سے روکتے نہیں، وہ جہاں چاہے چرتے پھرتے، اور اس کی علامت کیا ہوتی تھی؟ کان چیر دی جاتی تھی اس کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان رسموں کی تردید کی
تردید فرمائی کہ یہ سب جھوٹ اور افترا ہے اللہ تعالیٰ پر. یعنی شریعت جو ہے نافذ کرنا اللہ تعالیٰ کا کام ہے. بندے اپنی مرضی سے کسی کو اپنے اوپر حلال یا حرام نہیں کر سکتے، جو کہ مشرکین مکہ نے کر رکھا تھا. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی چیز اس دنیا میں بنائی ہے، اس پوری کائنات میں، وہ انسانوں کے فائدے کے لیے. اگر اللہ نے جانور بھی بنایا ہے تو وہ جانور کا دودھ ہم انسانوں کے استعمال کے لیے ہے، ان پہ ہم بوجھ لاتے ہیں یا ان کا گوشت ہم کھاتے ہیں. تو یہ جانور اللہ نے حلال کی ہے جن کو انہوں نے حرام کر لیا تھا. وَلَكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، لیکن وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، یفترون علی اللہ الکذب، وہ گھڑ رہے ہیں اللہ پر جھوٹ. یہاں جھوٹ گڑھنے سے مراد حلال کو حرام کرنا. وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ، اور ان میں سے اکثر عقل نہیں رکھتے. یہاں عقل سے مراد عقل رشد ہے. آیت نمبر 104. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ. اور جب انہیں کہا جاتا ہے کہ آؤ اس چیز کی طرف جو اللہ نے نازل فرمائی ہے، اور آؤ اللہ کے رسول کی طرف، وہ کہتے ہیں ہمارے لیے وہی کافی ہے جس پر ہم نے اپنے آبا اجداد کو پایا. اور ان کے آبا و اجداد ایسے رہے ہوں کہ نہ انہیں کوئی علم حاصل ہوا ہو، نہ ہی وہ ہدایت پر ہو. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے، کن سے؟ جھوٹ گڑنے والوں سے. تعالو، آؤ، الی ما انزل اللہ، طرف اس کے جو اللہ نے نازل کیا. اللہ نے کیا نازل کیا؟ قرآن. وَإِلَى الرَّسُولِ، اور رسول کی طرف، یعنی اور رسول کی طرف آؤ. کیوں آؤ؟ فیصلہ کرانے کے لیے. قالو، وہ کہتے ہیں حسبنا، کافی ہے ہم کو، ما وجدنا علیہ آباءنا، جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا. یعنی اللہ کے قانون کے بدلے ان کے نزدیک باپ دادا کا قانون زیادہ بہتر تھا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولو کانا آباؤہم، کیا ہوں اگر ان کے باپ دادا لا یعلمون شیئا، نہ جانتے کوئی چیز، ولا یہتدون، اور نہ ہدایت یافتہ ہو، یعنی ہدایت پر بھی نہ ہو، تو کیا پھر بھی یہ انہی کی بات مانیں گے؟ پیروی تو ایسے کی کرنی چاہیے جو علم و ہدایت پر ہو. اور ان کے آبا اجداد تو جاہل تھے اور گمراہ بھی تھے، تو ان کے پیچھے کیوں چلتے ہو؟ آج بھی دیکھیے، یہ صرف ان کے لیے نہیں ہے، یہ آیتیں یہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے، یعنی قیامت تک کے انسانوں کے لیے ایک سبق ہے کہ آج بھی جب لوگوں کو کسی بدعت سے روکا جاتا ہے یا کسی گمراہی سے روکا جاتا ہے، تو لوگ یہی کہتے ہیں کہ نہیں، ہمارے گھر میں تو ایسا ہی ہو رہا ہے، ہم تو ایسے ہی کریں گے. یعنی باپ دادا یا میری امی میری دادی تو یہ ایسے ہی کرتے آ رہی تھی، اس لیے ہم وہی کام کریں گے. تو ان تمام چیزوں میں آپ دیکھیے کہ دنیاوی اعتبار سے جو ہم ہوتے ہیں، کسی کو بھی اگر آپ کچھ منع کریں دینی اعتبار سے تو وہ غصہ ہو جاتے ہیں. زیادہ تر عورتیں غصہ ہو جاتی ہیں، کہتے ہیں کہ نہیں، میری امی میری دادی ایسے ہی کرتی چلی آ رہی ہیں. تو یہاں سوچنے والی بات یہ ہے کہ کیا ان کی دادی یا ان کی امی جس مکان میں دنیاوی اعتبار سے جس مکان میں رہتی تھی، کیا یہ اس مکان میں رہنا پسند کرتی ہیں؟ بلکہ چاہتی ہیں کہ اور بہتر سے بہتر گھر بنے ہمارا، یا جو فیشن یا جو لباس وہ لوگ پہنتے تھے کیا آج ہم پہننا پسند کرتے ہیں؟ بلکہ ہم فیشن کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں. تو دنیاوی اعتبار سے تو ہم نے ان کو چھوڑ دیا، لیکن جب دینی بات آتی ہے تو ہم امی اور دادی کی بات لے کے چلے آتے، جو بالکل غلط ہے. یعنی ایک جنریشن آپ پیچھے جا کے دیکھیے کہ اگر میری امی تھی یا میری دادی، آپ دیکھیے کہ ان کو قرآن کتنا آتا تھا. کیا وہ قرآن تفسیر سے پڑھتی تھی یا ترجمے کے ساتھ پورا قرآن سمجھتی تھی؟ تب تو ہم بات مانیں گے. لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو ہم چھوڑ دیں گے ان کو. یعنی دینی اعتبار سے بھی ہمیں ان کو چھوڑنا ہوگا اور حق کے راستے پہ چلنا ہوگا. آیت نمبر 105. یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم الی اللہ مرجعکم جمیعا فینبئکم بما کنتم تعملون.
اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم پر ذمہ داری ہے صرف اپنے جانوں کی۔ جو کوئی گمراہ ہو جائے وہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا جبکہ تم ہدایت پر ہو۔ اللہ ہی کی طرف تم سب کو لوٹ کر جانا ہے اور وہ تمہیں بتا دے گا جو کچھ تم کرتے رہتے تھے۔ پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے، یا ایھا الذین آمنو، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، علیکم تم پر، انفسکم اپنی جانیں، یعنی تم پر اپنی جانوں کے، اپنے جانوں کی، تمہارے اپنے نفسوں کی ذمہ داری ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ اگر کوئی کسی کو کوئی نصیحت کرنا چاہتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اپنی اصلاح کرو، یعنی اپنی اصلاح کی فکر کرو۔ لا یضرکم، نہ نقصان دے گا تم کو، من ضل، جو بھٹک گیا، کوئی گمراہ، کوئی بھٹکنے والا تمہیں نقصان نہ دے گا، اذا اہتدیتم، جب تم ہدایت پر ہو، اور تمہارے سمجھانے پر بھی دوسرا شخص نہیں مانتا تو اس کی پوچھ تم سے نہیں ہوگی۔ پچھلی آیت میں یہ رسم پرست کفار کی ایک جہالت کا ذکر تھا کہ جب ان سے کہا جاتا کہ اللہ اور رسول کی طرف رجوع کرو تو وہ جواب دیتے ہمیں ان احکام کی ضرورت نہیں، ہمارے ہاں باپ دادوں کا طریقہ کافی ہے، جن کو سن کر مومنین کو رنج ہوتا، ان کو دکھ ہوتا، افسوس ہوتا۔ تو مومنین سے کہا جا رہا ہے کہ کسی کی گمراہی سے تمہارا کوئی نقصان ہونے والا نہیں، یعنی تم ان نافرمانوں کی فکر میں مت پڑو، تم اپنی اصلاح کی فکر کرو، یعنی اپنی ہدایت کی فکر کرو۔ الی اللہ مرجعکم جمیعا، اللہ کی طرف تم سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ فینبئکم، پھر وہ بتا دے گا تم کو، بما کنتم تعملون، جو کچھ تم عمل کرتے رہے، یعنی تم نے دوسروں کو برائی سے روکنے کی کوشش کی، پھر بھی اگر وہ برائی سے نہ روکے تو اس کا کچھ نقصان تم کو نہیں ہوگا۔ یعنی اگر آپ دیکھیے کہ ہم اپنی طرف سے پوری کوشش کریں گے کہ اگلا جو ہے وہ جہنم کے راستے میں نہ جائے، لیکن ہماری کوشش کے باوجود اگر وہ نہ سمجھے تو پھر ہمیں اس کے پیچھے نہیں پڑ جانا ہے، اسے چھوڑ دینا ہے اس کی راہ میں، کیونکہ اس کی گمراہی اسی کو جہنم میں لے کر جائے گی، اس سے ہمارا کوئی نقصان ہونے والا نہیں۔ تو اگلے پچھلے جب اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے تب ہر ایک کو اپنا عمل اور انجام نظر آ جائے گا۔ بعض لوگوں نے اس آیت کا غلط مطلب سمجھا کہ ہمیں کسی کو سمجھانے کی ضرورت نہیں، کوئی گمراہ ہوتا ہے تو ہمیں صرف اپنی فکر کرنی چاہیے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام کرتے رہو، اس کے بعد بھی کوئی گمراہی پر جمع رہے تو پھر اس میں تمہارا کوئی نقصان نہیں ہے، کیونکہ تم اپنا فریضہ ادا کر چکے ہو۔ اور یہی معاملہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھی آیا تھا کہ آپ رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ لوگ اس کا غلط مطلب لے رہے ہیں اس آیت کا، تو ایک خطبہ کے دوران حمد و ثنا کے بعد فرمایا، لوگوں تم یہ آیت یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم پڑھتے ہو اور اس کا مطلب غلط سمجھتے ہو کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ضروری نہیں ہے، حالانکہ میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو لوگ کوئی گناہ ہوتا ہوا دیکھیں اور طاقت بھر اس کو روکنے کی کوشش نہ کریں تو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ مجرموں کے ساتھ ان دوسرے لوگوں کو بھی عذاب میں پکڑ لے۔ اور بہت ہی مشہور حدیث وہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ایک بہت ہی عابد انسان پر اپنا عذاب نازل کرنے کے لیے فرشتوں کو کہا تو اس بستی میں اللہ نے عذاب نازل کرنے کے لیے فرشتوں کو کہا تو فرشتوں نے کہا کہ وہاں تو ایک بہت بڑا عابد بھی ہے، تو اللہ نے کہا کہ وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں کرتا ہے تو عذاب اسی کی طرف سے شروع کروں۔ تو یہ بہت، اور پھر ہم جب قرآن کھولتے ہیں تو سورہ عصر دیکھیے، سورہ تحریم دیکھیے، ان تمام میں کیا حکم ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا ہمارا فرض ہے۔ آیت نمبر 106، یا ایھا الذین آمنوا شہادۃ بینکم اذا حضر احدکم الموت حین الوصیۃ اثنان ذوی عدل منکم او آخران من غیرکم ان انتم ضربتم فی الارض فاصابتکم مصیبۃ الموت تحبسونہما من بعد الصلاۃ فیقسمان باللہ ان ارتبتم لا نشتری بہ ثمنا ولو کان ذا قربى ولا نکتم شہادۃ اللہ انا اذا لمن الآثمین۔ اے اہل ایمان، تمہارے درمیان شہادت کا نصاب ہے
جبکہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے اور وہ وصیت کر رہا ہو تو تم میں سے 2 معتبر اشخاص بطور گواہ موجود ہو یا دوسرے 2 آدمی تمہارے غیروں میں سے، اگر تم زمین میں سفر پر نکلے ہوئے ہو اور حالت سفر میں تمہیں موت کی مصیبت پیش آ جائے، تم ان دونوں گواہوں کو نماز کے بعد مسجد میں روک لو، پھر وہ دونوں اللہ کی قسم کھائیں اگر تمہیں شک ہو ہم اس کی کوئی قیمت وصول نہیں کریں گے، اگرچہ کوئی قرابت دار ہو، اور نہ ہم چھپائیں گے اللہ کی گواہی کو، اگر ہم ایسا کریں تو یقیناً ہم گناہ گاروں میں شمار ہوں گے۔ آیت نمبر 106، یہ آیتیں جو ہے تھوڑی سی مشکل ترین آیتیں ہیں، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اس آیت کا موضوع جو ہے وہ ہے غیر مسلم کی گواہی، کیا قابل قبول ہے؟ اگر ہے تو کب ہے؟ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، شہادت بینکم، گواہی تمہاری آپس کی، اذا حضر، جب حاضر ہو، احدکم، تم میں سے کسی ایک کو، الموت، موت، یعنی جب کسی کی موت کی علامات ظاہر ہو جائے، کوئی شخص کے ساتھ حالات یا حادثات ایسے پیش آ جائے کہ اسے اب یقین ہو جائے کہ اب میری موت قریب ہے، تو اس وقت وہ کیا کرے؟ وصیت کرے۔ حین الوصیتی، وصیت کے وقت، یعنی وصیت کرتے وقت گواہ بنا لی جائے، اور یہ وصیت کب ہوگی؟ جب انسان بالکل مرنے کے قریب ہوگا۔ کتنے گواہ بنائے جائیں؟ اثنانی، 2۔ یہ 2 احتیاط کے لیے کہا گیا، اگر اس وقت موت کے وقت ایک ہی گواہ مل جائے تو وہ بھی کافی ہے، لیکن پسندیدہ 2 ہے، اور دونوں ذوا عدل، عدل والے ہوں۔ گواہی کے معاملے میں عادل کس کو چوز کریں گے؟ جو فرائض پوری کرنے والا، کبائر سے بچنے والا اور اخلاق والا ہو، جس کا اخلاق اچھا ہو۔ منکم، تم میں سے، یعنی مسلمانوں میں سے 2 صاحب عقل ایسے موقع پر گواہ بن جائیں یا وصی بن جائے۔ وصی کس کو کہتے ہیں؟ جس کے سامنے وصیت کی جاتی ہے یا جس کو وصیت کی امانت سپرد کی جاتی ہے، یا جس کے پاس مرنے والا اپنی امانت چھوڑ رہا ہو، ٹھیک ہے، تو اس کو وصی کہتے ہیں۔ جو موت کے وقت میت کے پاس حاضر ہو تو یا تو وہ خود وصی بھی ہوگا اور گواہ بھی ہوگا، یا پھر 2 اس کے اوپر گواہ ہوں گے اور وہ وصی ہوگا۔ ذوا عدل منکم او آخران، یا 2 دوسرے، من غیرکم، تمہارے علاوہ میں سے، یعنی نان مسلمس۔ ان انتم، اگر تم، ضربتم فی الارض، زمین میں سفر کر رہے ہو۔ ویسے تو ضربہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ مارنا، اور یہاں مراد ہے سفر کرنا۔ اگر تم مسافر ہو اور حالت سفر میں موت آ گئی، اور اگر مسلمان کوئی گواہ وہاں نہیں مل رہا، تو ایسے موقع پر کسی غیر مسلم کو بھی گواہ بنا سکتے ہو۔ غیر مسلم کی گواہی کب ویلڈ ہوگی؟ جب کوئی مسلمان وہاں موجود نہ ہو۔ فَأَصَابَتْكُمْ مُصِیبَةُ الْمَوْتِ، پھر پہنچے تم کو موت کی مصیبت، یعنی موت آ جائے۔ تو یہاں تک بات مکمل ہو گئی، سمجھ میں آ گیا کہ مرنے والے نے وصیت کر دی، 2 گواہ بنا لیا، اور اس کو کہا کہ یہ میرا سامان ہے اور اس کو جا کر میرے گھر والوں کو، میرے وارثوں کو تم پہنچا دینا۔ تو اس گواہ نے کہا، وصی نے کہا ٹھیک ہے میں پہنچا دوں گا گھر۔ اب کیا ہوا کہ وہ وصی وہ سامان لے کر نکلتا ہے، لیکن اس کو لالچ آ گیا، اب اس نے اس میں سے کچھ چوری کر لیا۔ تو اب کیا ہوگا؟ جب اس نے اس میں سے ان وارثوں کو باقی مال تو دے دیا، لیکن لالچ میں آ کر جو اس نے چوری کر لیا، تو اب وارثوں کو اگر شک ہو جائے، یعنی اگر کوئی وارث خود ہی پتہ نہیں لگائیں گے، بلکہ اگر اس کو خود ہی کچھ کلو مل جائے، یا اگر کوئی شخص آ کے کہے کہ ارے یہاں اتنے ہی سامان ہے، میں نے تو ان سے جب ملاقات کی تھی ان کی موت کے وقت، تو اتنے سامان میں نے اور دیکھا تھا، تو اب کیا ہے کہ اس کو شک ہو گیا وارثوں کو کہ اس میں سے کچھ نہ کچھ چوری ہو گیا۔ اب جو وارث ہیں وہ کلیم کریں گے، اور مسلمانوں کے فیصلے کہاں ہوتے تھے؟ مسجد میں ہوتی تھی۔ تو پہلے تو حکم دیا گیا تحبسونہما، تم روک لوگے ان دونوں کو۔ یہ دونوں کون ہیں؟ خیانت کرنے والے، جن کو گواہ بنایا گیا تھا موت کے وقت۔
ٹھیک ہے، تو ان دونوں کو تم روک لو گے من بعد الصلاۃ، نماز کے بعد۔ نماز کے بعد کیوں کہا گیا؟ تاکہ لوگ زیادہ موجود ہوں اس وقت، ٹھیک ہے۔ بعض مفسرین نے کہا کہ الصلاۃ سے مراد کوئی بھی نماز ہو سکتا ہے، لیکن بعض نے کہا کہ عصر کی نماز، کیونکہ دیکھیے عصر کی نماز کے بعد کیا ہوتا ہے کہ فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، اور دوسری چیز کہ لوگ بھی کافی جمع ہوتے ہیں۔ قرآن میں بھی جو ہے صلاۃ الوسطیٰ کا بہت اہمیت آیا ہے، تو بعض مفسرین کہتے ہیں کہ عصر کے بعد، لیکن اصل وجہ یہ ہے کہ نماز کے بعد لوگوں کی موجودگی میں فیصلہ ہو، تو اگر ہو سکتا ہے کہیں پہ عصر کے وقت جو ہے نمازی کم آتے ہوں تو وہاں عصر کے وقت ضروری نہیں ہے، کوئی بھی نماز ہو سکتی ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب ایک واقعہ پیش آیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کے بعد لوگوں کو جمع کیا تھا۔ فیقسمانی، وہ دونوں قسمیں کھائیں گے، حلف اٹھائیں گے، باللہ، اللہ کے نام کے ساتھ، کیا کہیں گے کہ ہم سچے ہیں۔ ان ارتبتم، اگر تم شک میں پڑ جاؤ، کون شک میں پڑ جائے؟ وارث۔ تو نماز کے بعد وصی کو روک کر قسمیں اٹھوائیں گے، اور وہ کیا کہیں گے؟ لا نشتری بھی ثمنا، ہم نہیں لیں گے اس کے بدلے کوئی قیمت، دنیاوی مال، ٹھیک ہے۔ مراد کیا ہے کہ ہم جھوٹی قسم نہیں کھائیں گے، ہماری قسم بالکل سچی ہے۔ ولو کان ذا قربا، اگرچہ کوئی قرابت دار بھی ہو۔ ولا نکتم شہادت اللہ، اور نہیں ہم چھپائیں گے اللہ کی گواہی۔ اللہ کی گواہی کیا مطلب ہے؟ کہ اللہ نے جس کی ذمہ داری ہمیں سونپی ہے یا ہم پہ ڈالی ہے، تو اگر ہم گواہی چھپائیں تو انا، بے شک ہم، اذا لمن الآثمین، البتہ ہم گناہگاروں میں سے ہوں گے۔ آثمین جمع ہے اسم کی، اور اسم کا مطلب ہوتا ہے گناہ۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ اکرام سے کہ کیا میں تمہیں بڑے بڑے گناہوں کے بارے میں بتاؤں؟ صحابہ نے کہا کہ بتائیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ سب سے بڑا گناہ تو شرک کرنا ہے، دوسرا بڑا گناہ ہے والدین کی نافرمانی کرنا۔ اور جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث بتا رہے تھے آپ ٹیک لگا کر لیٹے تھے، لیکن پھر آپ نے کہا کہ جیسے ہی آپ نے یہ الفاظ دہرائے آپ بالکل چوبند ہو کے بیٹھ گئے، اور بار بار یہ بات آپ دہرا رہے تھے کہ جھوٹا قول، جھوٹی شہادت، جھوٹی بات اور جھوٹی گواہی۔ آپ بار بار اتنی بار یہ بات کہہ رہے تھے، آپ یہ کلمات دہرائے جا رہے تھے۔ یہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سمجھے کہ آپ کبھی چپ ہی نہیں ہوں گے، یعنی اتنی بار آپ نے دہرائی اس بات کو کہ لوگ جھوٹی بات سے اور جھوٹی گواہی سے بچیں۔ آگے وارث وصی کے قسم پر بھی مطمئن نہیں ہے، تو اب کیا کرنا ہے؟ آیت نمبر 107، فَإِنْ أُثِرَ عَلَىٰ أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا فَآخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأَوْلِيَانِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا وَمَا اعْتَدَيْنَا إِنَّا إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ۔ پھر اگر معلوم ہو جائے کہ ان دونوں نے جو ہے خیانت، ان دونوں نے جھوٹ بول کر گناہ کمایا ہے، تو اب دو اور لوگ ان کی جگہ پر کھڑے ہوں گے، ان لوگوں میں سے جن کی حق تلفی کی ہے، ان پہلے دو لوگوں نے، یعنی پس وہ دونوں اللہ کی قسم کھائیں کہ ہماری گواہی زیادہ برحق ہے اور ان دونوں کی گواہی سے، اور ہم نے کوئی زیادتی نہیں کی ہے، اگر ایسا ہو تو یقیناً ہم ظالموں میں سے ہیں۔ فَإِنْ أُثِرَ، پھر اگر ہو جائے، اگر ظاہر ہو جائے، یعنی خود ہی کوئی سراغ مل گیا بغیر چاہے۔ فَإِنْ أُثِرَ عَلَىٰ، پھر اگر اس بات کا پتہ چل جائے، انہما، کہ بے شک وہ دونوں، استحق، حقدار ہوئے، اسمًا، گناہ کے، یعنی انہوں نے جھوٹی گواہی دے کر، جھوٹی قسم کھا کر گناہ کا ارتکاب کیا، تو اب اس کا توڑ کیا ہو؟ فآخرانی، تو دو دوسرے
یہ کون سے دوسرے؟ میت کے وارثوں میں سے دوسرے. یقومانی کھڑے ہوں گے، یعنی مقابلے میں کھڑے ہوں گے ان دونوں کے. مقامہما ان دونوں کے مقام پر، یعنی گواہوں کے مقام پر اب وہ کھڑے ہو جائیں گے. کس لیے کھڑے ہوں گے؟ تاکہ وہ پہلوں کی جھوٹی قسم کا رد کریں. من الذین ان لوگوں میں سے، یعنی وارثوں میں سے. الذین کون ہے یہاں؟ وارث، ٹھیک ہے. استحق جو حقدار ہوئے، علیہم ان کے مقابلے. اور یہ کتنے ہوں گے؟ اولیان، دو قریب تر. اولا کہتے ہیں قریب تر کو، جو سب سے قریب ہے. یہ دو ہوں گے جواب دینے کے لیے. فیقسمان باللہ، وہ دونوں اللہ کے نام کی قسم کھائیں گے. کیا کہیں گے؟ لشہادتنا احق، البتہ ہماری گواہی زیادہ سچی ہے. کس سے؟ من شہادتہما، ان دونوں کی گواہی سے. وما اعتدینا، اور ہم زیادتی نہیں کر رہے ہیں. اگر ہم زیادتی کریں تو ان اذا لمن الظالمین، تب بے شک البتہ ہم ظالموں میں سے ہوں گے. خلاصہ کیا نکلا؟ کہ اگر وسیع جھوٹی قسم کھائے تو پھر ان کی قسم کا توڑ کرنے کے لیے وارثوں میں سے دو اٹھ کر جوابی قسم کھائیں گے، اور وہ کہیں گے کہ ہم جو کہہ رہے ہیں سچ کہہ رہے ہیں، اور ہم ان پر زیادتی نہیں کر رہے ہیں، جھوٹا الزام نہیں لگا رہے ہیں، ہم حق پر ہیں. اور ساتھ یہ بھی کہیں گے کہ اگر ہم زیادتی کریں تو ہم ظالم ہوں گے. انہوں نے کیا کہا تھا؟ کہ اگر ہم جھوٹی قسم کھائیں تو ہم گناہگار ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ظالم ہوں گے. اس کا شان نزول سمجھ لیجئے تاکہ اس آیت کو اور زیادہ آسانی سے سمجھ میں آئے. اس کا شان نزول یہ ہے کہ قبیلہ بنی سہم کے ایک مسلمان کچھ مال جو ہے تجارت کے لیے لے کر ملک شام کی طرف جا رہے تھے، اور بہت سارا ان کے پاس مال تھا، اور ان کے ساتھ دو اور عیسائی ساتھی بھی تھے. ایک تھے تمیم داری اور دوسرے تھے عدی ان کے ساتھ. اور جب وہ اپنا سامان لے کر تجارت کا جا رہے تھے تو ان کا ارادہ یہ تھا کہ اس میں ایک چاندی کا کٹورا بھی تھا جو بہت خوبصورت سونے کے کام سے یہ کیا ہوا تھا، بہت قیمتی تھا. تو وہ سہم جو تھے، سہمی، وہ چاہ رہے تھے کہ یہ شام کے بادشاہ کو دکھاؤں اور اس کا معاوضہ لے سکوں. تو جب یہ راستے میں جا رہے تھے تو ان پر موت کی کیفیت طاری ہوئی، یعنی یہ بیمار پڑ گئے. اب ان کو کوئی مسلمان تو وہاں نظر نہیں آیا، لیکن ساتھ میں دو عیسائی تھے، تو انہوں نے اپنا وصی بنا لیا اور کہا کہ تم میرا مال لے جا کر میرے وارثوں کو دے دینا. تو انہوں نے اعتراف کر لیا، ٹھیک ہے ہم لے جا کر آپ کے وارثوں کو پہنچا دیں گے. اور یہ دونوں بھی مدینہ کے رہنے والے تھے. تو جب مال، اور اس نے کیا کیا تھا سہمی نے، کہ جب ان کے حوالے مال کر رہے تھے تو ایک مال کی فہرست، یعنی کیا کیا ہے اس کا لسٹ بنا کر اسی میں مال میں ڈال دیتے ہیں کہ یہ سامان ہے. تو جب یہ لوگ ان کے فیملی کو لے جا کر وارثوں کو مال لوٹا دیتے ہیں، لوٹانے کے بعد وہ چلے جاتے ہیں، اور جب ان کے وارثوں نے مال کھول کر دیکھا، فہرست میں دیکھا کہ چاندی کا کٹوری غائب ہے. تو پھر ان سے جب چاندی کا کٹوری کا ڈیمانڈ کیا گیا کہ وہ یہاں پہ ہے نہیں، تو انہوں نے کہا کہ ہمیں تو نہیں پتا کہاں ہے یہ کٹوری. تو پھر بات آئی گئی ہو گئی. لیکن اسی دوران میں کیا ہوا کہ یہ جو ان کے وارث ہیں، انہوں نے مدینے کے ایک سنار کی دکان میں اس کٹوری کو دیکھ لیا. تو جب سنار سے پوچھ تاچھ کیا گیا تو سنار نے عدی اور تمیم داری کا نام لے لیا کہ انہوں نے ہمیں بیچ دیا لا کر. کتنے میں؟ 1000 درہم میں. اور چونکہ وہ لوگ رقم بھی وصول کر چکے تھے، تو پھر یہ مقدمہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کے جایا گیا کہ انہوں نے ہمارے ساتھ خیانت کیا ہے. تو اس عرصے میں کیا ہوا تھا کہ تمیم داری جو تھے وہ مسلمان ہو گئے تھے، لہٰذا انہوں نے تو اعتراف کر لیا اور انہوں نے اس کا 500 درہم جو ہے وارثوں کو لوٹا دیا. لیکن عدی جو ہے ابھی بھی اعتراف نہیں کر رہے تھے، جبکہ تمیم داری نے سارا قصہ بیان کر دیا تھا ان کے سامنے کہ ہم نے ایسے ایسے نکالا تھا. لیکن عدی اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے. تب پھر مسجد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روکا اور روک کر قسم اٹھانے کو کہا. تو اس وقت بھی عدی نے قسم کھا لی کہ ہم جو کہہ رہے ہیں وہ سچ کہہ رہے ہیں.
اب انہوں نے تو قسم کھا لی، لیکن ان کے مقابلے میں ان کے 2 وارث کھڑے ہوئے، جو فوت ہوئے تھے ان کے 2 وارث، وہ کھڑے ہوئے کہ ہم ان کی قسم کو رد کرتے ہیں کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، اور ساری گواہی اور ساری چیزیں دکھائی گئی اور انہوں نے قسم کھائی کہ یہ جھوٹ کہہ رہے ہیں۔ تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا اور عدی کو 500 درہم عدی سے دلوایا گیا، ان کے وارثوں کو 500 درہم تو دلوایا گیا، لیکن چونکہ چوری تو انہوں نے کی تھی، لیکن ہاتھ کاٹنے کی سزا اس لیے نہیں دی گئی کیونکہ چشمدید گواہ نہیں تھے اس میں۔ تو یہ اس کا شان نزول ہے اس آیت کا۔ اور باقی دیکھیں ہمارے اس میں جو ہے کوئی بھی کیس جو ہوتا ہے، جب عدالت میں کیس پہنچتا ہے، فرض کیجئے کہ اس قلم پہ 2 لوگوں کا جھگڑا ہو گیا، ایک کہتا ہے کہ میرا ہے، دوسرا کہتا ہے کہ میرا ہے۔ اب اس میں جو ہے ایک ہے مدعی، ایک مدعی کہلاتا ہے جس نے الزام لگایا دوسرے پہ کہ یہ قلم اس نے لیا، یہ میرا ہے، دوسرا کہلائے گا مدعی علیہ۔ تو یہاں پہ مدعی جو الزام لگائے گا، مدعی علیہ کیا کرے گا، اپنے آپ کو بری کرنے کے لیے وہ قسم کھا لے گا کہ نہیں، یہ جو الزام لگا رہا ہے یہ غلط ہے، میں قسم کھاتا ہوں، تو وہ چھوٹ جائے گا۔ یہ ہے اسلامی طریقہ، ٹھیک ہے، کہ اس نے قسم کھا لیا۔ اگر اس نے کوئی گواہی یا کوئی ثبوت یا کوئی دلیل پیش کر دی تو پھر اس پہ کارروائی ہوگی، ورنہ اگر اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی ثبوت نہیں ہے، تو وہ مدعی علیہ جو ہے قسم کھا کر چھوٹ سکتا ہے۔ لیکن اس کیس میں معاملہ دوسرا ہے، یہاں پہ مدعی علیہ قسم کھائے گا، اس کے بعد وارث پھر دوبارہ قسم کھائیں گے۔ کیوں قسم کھائیں گے؟ کیونکہ اگر دیکھیں اس سے ایک حکمت یہ نظر آتی ہے، کسی اور کیس میں دوبارہ قسم کھانے کی اجازت نہیں ہے، یعنی وارث کے قسم کھانے کی اجازت نہیں، بس ایک ہی قسم ہوگی جس پہ الزام لگے گا۔ لیکن اس کیس میں پھر اس قسم کو رد کیا جائے گا وارث کے قسم سے، کیونکہ اب جو خیانت کرے گا وہ پہلے ہی ڈرے گا کہ اگر میں نے جھوٹی قسم کھا بھی لی تو وارث اگر قسم کھا لے گا تو میری قسم تو ویسے ہی رد ہو جائے گی، تو وہ پہلے ہی جھوٹی قسم نہیں کھائے گا۔ تو اس کیس میں صرف یہ اجازت دی گئی۔ آیت نمبر 108، ذالک ادنیٰ ان یأتوا بالشہادۃ علی وجہہا او یخافوا ان ترد ایمان بعد ایمانہم واتقوا اللہ واسمعوا واللہ یہدی القوم الفاسقین۔ یہ طریقہ قریب تو ہے، قریب تر ہے کہ اس سے لوگ ٹھیک ٹھیک شہادت پیش کریں، یا کم از کم انہیں خوف رہے کہ ہماری قسمیں ان کی قسموں کے بعد رد کر دی جائیں گی، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو اور سن رکھو، اللہ ایسے نافرمانوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ ذالکا، یہ حکم، یعنی وارثوں کے شعبے کی صورت میں وصیوں سے قسم لینے کا حکم، اور پھر وصی اگر غلط قسم کھائے تو جوابی قسم کا حکم۔ ادنا ان یأتوا، کہ وہ لائیں گے کون؟ وصی، بالشہادتی، گواہی کو، علی وجہہا، اس کے چہرے پر، یعنی درست طریقے پر۔ جوابی قسم کے ویسے تو اجازت نہیں ہوتی، مگر اس کیس میں اس لیے تاکہ ڈر کر جھوٹی قسم کھائے کہ ویسے بھی ان کی قسم تو رد کر دی جائیں گی، اگر غلط بیانی کی تو ہماری بے عزتی بھی ہوگی کیونکہ لوگ بھی جمع ہوں گے نماز کے بعد، اور یخافو، یا وہ ڈریں گے، ان تردہ، کہ پھیر دی جائیں گی یعنی لوٹا دی جائیں گی، ایمان، قسمیں، ان کی قسمیں پھیر دی جائیں گی ان کی قسموں کے بعد، واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے، واسمعوا، اور سنا کرو، کیا؟ جو تم کو حکم دیا جا رہا ہے، واللہ، اور اللہ، لا یہدی القوم الفاسقین، نہیں ہدایت دیا کرتا فاسق لوگوں کو۔ فاسق کون ہے؟ جو اللہ کی بات ماننا ہی نہ چاہے۔ اس آیت کا تعلق بھی ہدایت کے امور سے، اس کو سمجھنا بھی ضروری ہے۔ یہاں پہ کلیئر ہو گیا، یہ آیت وصیت کی آیت ہے، کسی کو کوئی کنفیوژن نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ کنفیوژن ہے، بات سننا ہے۔ اسلامی عدالت میں دیکھیے، سب سے پہلی چیز ہماری اسلامی عدالت میں فیصلے کس طرح ہوتے ہیں اس کو پہلے اچھے سے سمجھیے، کہ سب سے پہلی بات تو یہ کہ اگر کوئی
मुजरिम इकरार कर ले अपने जुर्म का तो फिर उसके मुताबिक फैसला होता है। ठीक है, मसलन जैसे मैंने मिसाल दी कि एक पेन पर झगड़ा हो गया दो लोगों का, एक कहता है मेरा, दूसरा कहता है मेरा। एक मुद्दई है, मुद्दई कौन, जो दावा कर रहा है मेरा है, और जिससे कर रहा है वो मुद्दा अलई हो गया। अब मुद्दई जिस चीज़ का दावा कर रहा है और जिससे कर रहा है वो मान जाता है तो क्या होगा, ये पेन उसको मिल जाएगी। दूसरी कंडीशन ये कि वो ना माने, यानी जिसके पास है तो क्या किया जाएगा, सबूत लाया जाएगा। ठीक है, यानी गवाही लाई जाएगी। अब अगर किसी के पास गवाह नहीं, फिर किससे फैसला होगा, कसम से। यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबूत देना मुद्दई की जिम्मेदारी है, जिसने इल्ज़ाम लगाया, और जिसके पास है वो अपने से इल्ज़ाम कैसे हटा सकता है, अगर वो कसम खा ले कि ये झूठा है तो इस पर फैसला हो जाएगा। मुद्दई सबूत ना पेश कर सके तो मुद्दई अलई कसम उठाकर दावे से बरी हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर वो कसम उठाकर बरी नहीं हो रहा, बल्कि उसकी कसम पर एक और कसम आ रही है। तो यहाँ पर कसम क्यों उठवाई जा रही है, ताकि जो वसी है वो सोच समझ कर कसम खाए, सही सही गवाही दे। यहाँ एक माहौल बनाया जा रहा है कि लोग हकदारों को उनका हक लौटाए, अगर अल्लाह के डर से नहीं तो बंदों के डर से। कसम भी तो खा सकता हूँ। हाँ, हमने तो चोरी किया, हम कसम भी खा सकते हैं कि हम चोरी नहीं किया, तो उसके बाद वो सबूत पेश कर देंगे। ठीक है, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।